السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری کلاس وضو کے متعلق چل رہی ہے، اور ہم پچھلی کلاسوں میں ہم نے پڑھے تھے وضو کے فرائض اور وضو کی سنتیں، وضو کے مستحبات اور وضو کے مکروہات۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ وضو جن چیزوں سے فاسد ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان کو نواقض وضو کہتے ہیں، یعنی وضو کو توڑنے والی، ختم کرنے والی چیزیں۔ ان میں کیا ہے؟ نمبر 1، پاخانہ یا پیشاب کرنا، یا ان دونوں راستوں سے کسی اور چیز کا نکلنا، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، ریح کا خارج ہونا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 3، منہ بھر کے قے کرنا، کسی کو الٹی آئے اور منہ بھر گیا اس کا، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر اس سے کم ہے، منہ نہیں بھرا، تھوڑا سا جیسے عام طور پہ کھانے کے بعد ہو جاتا ہے، ڈکار کے ساتھ آ جاتا ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 4، بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ کہ خون یا پیپ نکلا اور نکلنے کے بعد بہہ نہیں گیا بلکہ وہیں جمع رہا، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر زخم سے نکل کر کے خون اور پیپ بہہ گیا تو اس سے جو ہے وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 5، لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانا، لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانا۔ لیٹ کے آپ سو گئے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب سہارا لگا کر یعنی بیٹھ کر آپ سو رہے ہیں، تو بیٹھ کر کے سہارا لگایا ہوا آپ نے کس طرح کا ہے کہ جس سے وضو نہ ٹوٹے گا یا ٹوٹے گا؟ تو اس میں علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر آپ نے بیٹھے بیٹھے اس طرح ٹیک لگائی، اس طرح کسی چیز کا سہارا لیا کہ وہ سہارا جس چیز سے آپ لیے ہوئے ہیں وہ چیز اگر نکال دی جائے اور آپ گر جائیں تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا ایسی صورت میں۔ اور اگر آپ اس حالت میں سو رہے ہیں کہ وہ سہارا جس سے آپ نے لیا ہوا ہے وہ اگر ہم نکالیں، اسے ہٹائیں اور آپ نہ گریں، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نماز کی حیت میں، نماز کی حالت میں اگر آپ سو رہے ہیں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 6، بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا، یعنی آپ جو ہے بعض لوگوں کو دورے پڑتے ہیں بے ہوشی کے، وہ بے ہوش ہو گئے، گر گئے، بے ہوش ہو گئے، یا کسی اور وجہ سے، یا کوئی نشہ کیا کسی نے تو اس کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 7، مجنون یعنی دیوانہ ہو جانا، اچانک آدمی صحیح ہے اور دماغی دورہ پڑا اور مجنون ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، تو اس سے بھی کیا ہے؟ وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 8، نماز میں قہقہہ مار کر ہنسنا، قہقہہ مار کر ہنسنا مطلب اتنی زور سے ہنسنا کہ دور والے لوگ جو ہے آپ کے ہنسنے کی آواز سن لیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہے آپ اتنی زور سے ہنسے کہ برابر والے نے سنا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ایک ہے قہقہہ مار کر ہنسنا، اتنی زور سے ہنسا کہ دور والے لوگ جو ہے آپ کی ہنسی کو سن لیں، تو ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ ایک مرتبہ پھر ہم انہیں دہرا لیتے ہیں۔ نمبر 1، پاخانہ پیشاب کرنا یا ان دونوں راستوں سے کسی اور چیز کا نکلنا۔ نمبر 2، ریاح خارج ہونا، یعنی ہوا کا پیچھے سے نکلنا، گیس جسے کہتے ہیں کہ گیس نکل گئی، گیس بن گئی۔ نمبر 3، بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا، ٹھیک ہے، خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا۔ زخم کو بڑا ہے، زخم کے اندر اگر ہے خون یا پیپ تو وضو نہیں ٹوٹے گا، زخم کی حد سے نکل کر باہر جسم کی طرف چلی گئی تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 4، منہ بھر کے قے کرنا۔ نمبر 5، لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانا، لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانا۔ نمبر 6، بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا۔ نمبر 7، مجنون یعنی دیوانہ ہو جانا۔ نمبر 8، نماز میں قہقہہ مار کر ہنسنا۔ اچھا، یہاں ایک چیز اور ہے، یہ نماز میں جو قہقہہ مار کر وضو ٹوٹتا ہے یہ رکوع اور سجدے والی نماز کے لیے ہے۔ جنازے کی نماز میں اگر کسی نے قہقہہ مار کر ہنسا تو اس میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ ہمارے نواقض وضو تھے، ٹھیک ہے۔ کل انشاءاللہ پھر آگے ہم دیکھیں گے، غسل کا بیان پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔